اللہ ممکن جی نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم واصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم حسن حسابی یسیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. چلے اب دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں ابھی بھی فعل ماضی ہی ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ. اب کیونکہ فعل ماضی یعنی جملہ فعلیہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ میں ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ فعل ماضی کا استعمال. کیونکہ جملہ فعلیہ آگے مضارع اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم کیونکہ فعل ماضی ہے ہاں تو اسی کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ فعل ماضی جملہ اسمیہ میں کس طرح آتا ہے. اس کے قواعد بھی ہم نے سیکھ لیے ماشاءاللہ سے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ فعل ماضی کے جو جملہ فعلیہ ہے اس میں فعل ماضی کو مفعول آبجیکٹ کب لگتا ہے، مفعول کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو اب آپ کا ٹائٹل کیا ہوگا کہ جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال. اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیے وہاں پر وہی ہے. اب اچھا اب یہ مفعول اور وہ کب ہوتا ہے، تو یہ جو ابھی جو ڈیفینیشن آپ کے اسکرین پر شیئر ہو رہی نا، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وہ کچھ الگ ٹائپ آئے گا. اب گھبرانا نہیں، ہم اس کی بھی ڈیفینیشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں چلے بڑا کروزر چلاتے رہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس اسم پر، اب دیکھیں اسم کی بات آ گئی، جس اسم پر فعل واقع ہوا اسے مفعول کہتے ہیں. واقع مطلب فعل کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، ہاں اس پر ہونے کا کام ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو وہ مفعول کہتے ہیں اسے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، افعال مطلب فعل کی جمع ہے افعال. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب دو ٹائپ آ گیا. ایک ہوتا ہے کہ بات کمپلیٹ ہو گئی، سمجھ میں آ گیا. ایک سینٹینس ہوتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی. تو اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں لازم افعال کہتے ہیں، انٹرانزٹیو ورب. اب یہ لازم کیا ہے؟ پوز کریں گے، ہم کو آپ کے فون آ رہا ہے، ریکارڈنگ پوز کریں. جی تو کچھ سینٹینس بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ سینٹینس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی، وہ اٹ سیلف فاعل کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. اسے لازم افعال، لازم ورڈ یاد رکھو. ہاں لازم افعال کہتے ہیں اس کو، انگلش میں انٹرانزٹیو وربس کہتے ہیں. مثلا زید گیا، ہاں ذهب زید، زیدن ہے نا، ذهب زیدن زید گیا. حامد آیا، آیا کون؟ حامد. تو پتا چل گیا اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی سمجھنے کی، سمجھ میں آ گیا، پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اس کا میننگ سمجھ میں آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں افعال لازم، فعل لازم. ٹھیک ہے، میں ابھی اور آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کی یہ بتاؤں گی. ہاں اس کا ڈیفینیشن اینڈ ایگزامپلس. ہاں پہلے ابھی خالی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. جبکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے، یعنی اس کا پرفیکٹ میننگ لینے کے لیے، بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی آبجیکٹ یعنی جس پہ کام ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی سمجھ میں بات پوری آتی ہے. ٹھیک ہے، انہیں متعدی افعال. اب یہ تم کو یاد رکھنا پڑے گا تھوڑا، انہیں ورڈ تھوڑا یہ رہے گا، تھوڑا آپ کو زبان پہ آنے کے لیے مشکل لگے گی، لیکن یاد تو رکھنا پڑے گا. کیا انہیں متعدی افعال کہتے ہیں، ٹرانزٹیو وربس. مثلا لڑکے نے پانی پیا،
حامد نے محمود کو مارا، یعنی اب یہ تو اس میں ہے، اردو میں ہے. ہاں تو ابھی شریبا الولد، سپوز شریبا الولد، ہاں اب شریبا نے پیا، لڑکے نے پیا. اب آپ بتاؤ لڑکے نے پیا، بات سمجھ میں آئی؟ شریبا الولد، تو وہ اب یہ جملہ فعلیہ ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ابھی جیسے ذہب زیدن، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لیکن ذہب زیدن میں بات سمجھ میں آ گئی، زید گیا، اتنی سی بات میں سمجھ میں آ گیا. لیکن اب یہاں لڑکے نے پیا، کیا پیا بھائی؟ پانی پیا، الماء. تو پانی یعنی اس کے بعد کو سمجھنے کے لیے پانی کا لانا ورڈ ضروری تھا، مفعول کو آنا ضروری تھا، تاکہ پورا سینٹینس سمجھ میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں ابھی حامد نے محمود کو مارا، سپوز حامد نے مارا، دربا حامدن، سپوز دربا مطلب مارنا، دربا حامدن. اوکے، اب حامد نے مارا، اب خالی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے کس کو مارا؟ تو محمود کو. تو جب محمود کا نام آیا تو پھر وہ بات مکمل سمجھ میں آئی کہ کس نے؟ حامد نے محمود کو مارا. دیکھیں نیچے نیچے اسی کی پورا، ابھی ہم اس کو پورا پڑھ جاتے ہیں پھر اپنا لیتے ہیں. ہاں ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ ڈاؤن. ہاں میں بھی پوائنٹ لکھاؤں گی بھی انشاءاللہ. اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مفعول کا اس کی حالت کون سی ہوگی؟ نصبی حالت ہوگی، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. یہ یاد رہے. ہاں کیونکہ اس سے ہم کو بہت کچھ پتا چلتا ہے. یہ پوائنٹ ایک دم آپ نوٹ ڈاؤن یعنی ایک دم دماغ میں بٹھا دیں گے نا سسٹرز، تو ہمارے لیے بہت ساری باتیں آگے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں کیا کہ جو فاعل ہوتا ہے، جو کرنے والا انسان، فعل میں تو کام کرنا نا، ایکشن ورڈ از ورب. تو ورب کا کرنے والا فاعل وہ مرفوع حالت میں ہوگا، رفعی حالت میں، پیش کے ساتھ. یعنی ضرور پیش نے ہم نے بہت کچھ سیکھ چکے نا ابھی. رفعی حالت بہت الگ طرح سے بھی ہوتی ہے، صرف پیش سے نہیں. ہاں اور مفعول نصبی حالت میں ہوگا. اور ترتیب کے لحاظ سے عام طور پر فاعل کے بعد آتا ہے. کون؟ مفعول فاعل کے بعد آتا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ بالا جملوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا. یعنی وہ جو پہلے گیا نا جو اردو میں، وہ لڑکے نے پانی پیا، شریب الولد الماء. حامد نے محمود کو مارا، ضرب حامد محمودن. غور کرنا، دونوں کے رفعی، ایک رفعی حالت میں ہے، حامدن محمودن نصبی حالت میں ہے، الولد مرفوع حالت میں کیونکہ وہ فاعل ہے، اور الماء نصبی حالت ہے یعنی فتح کی حالت میں ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے فعل، فاعل اور مفعول کا تعین کریں. یعنی جب سینٹنس ہو تو اس پہ دیکھ لیں کہ کون سا فعل ہے، فاعل کون ہے اور مفعول کون سا ہے. تو پھر عربک میں اس کو بٹھانا آسان ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر اس کی حالت بھی ہم کو پتا ہے کہ ایک کو ہم کو رفعی حالت میں رکھنا ہے، ایک کو نصبی حالت میں رکھنا ہے. تو پھر ہمارا جملہ فعلیہ وتھ مفعول کمپلیٹ ہو گیا. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ معتدی. ذرا ورڈ میں آپ کو بار بار بولتے جاؤں گی. ہاں متعادی، سوری، ہاں متعادی ان ٹرانزیٹیو ورب. یاد رکھنا ٹرانزیٹیو ورب میں ہی مفعول لائیں گے، ان ٹرانزیٹیو ورب میں نہیں. میں ابھی سارے پوائنٹس آپ کو لکھاتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے پھر کیا ہے؟ پھر جملہ فعلیہ کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق ترجمہ کریں عربک میں، اردو سے عربک میں. ٹھیک ہے.
چلیں تو اب آپ کے سامنے تو پیج وہ تھوڑا سا مطلب میں آپ کو اب خود کا میں انہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لازم کیا ہے، متعدی کیا ہے، ہاں یہ بتاتی ہوں تھوڑا سا اچھے سے سمجھیں، کیونکہ تھوڑا آپ لوگوں کو نئے ورڈ ہیں اور پہلے اب میں تھوڑا سا انگلش میں بھی بتانے کی ٹرائی کروں گی انشاءاللہ، ہاں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ہم نے ابھی کیا سیکھے؟ فعل لازم اور فعل متعدی، انٹرانزیٹیو ورب، ٹرانزیٹیو ورب، اوکے؟ تو اس طرح پھر فعل کے کتنے طرح ہوئے آپ لکھ لیں یہ پوائنٹ. فعل دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں، فعل دو طرح کا ہوتا ہے، فعل لازم، نوٹ ڈاؤن کریں اس کا فعل لازم کا میں اپنی طرف سے ایک اور آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں اپنی طرف سے، مطلب سمپل لینگویج میں، ایسا فعل جس میں فعل کا اثر صرف فاعل پر ہوتا ہے، یعنی فعل کا اثر فاعل پر ہوتا ہے اور بات مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے. میں آگے اس کی بھی بات بتا رہی ہوں. اس کو افعال لازم کہتے ہیں، انٹرانزیٹیو ورب، یعنی میں بہت دھیرے جا رہی ہوں، یعنی جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، صرف فاعل کے ملنے سے، اسے فعل لازم کہتے ہیں. فار ایگزامپل، وہ ذہب حامد، حامد گیا. اب ذہب کیا ہے؟ فعل ہے. حامد کیا ہے؟ فاعل ہے. اب فاعل کے ملنے سے ہی بات تو پوری سمجھ میں آ گئی، حامد گیا. تو اس جملے میں یعنی اس سینٹینس میں ذہب حامدن میں، اور میں نے حامدن کیوں کہا؟ یاد رکھنا فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، دو پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ حامد گیا، اس جملے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئے؟ جلس فاطمہ، نمبر 2 ایگزامپل، جلس بیٹھی، کون؟ فاطمہ. میم جلست بول لینا پڑے گا، جلست. ہاں سوری جلست فاطمہ، جلست فاطمہ، میں ال نہیں لگا رہی تو جلست فاطمہ، جزاک اللہ خیر. تو اب کیا ہوا؟ فاطمہ بیٹھی، بات مکمل پوری طور پہ سمجھ میں آ گیا، رائٹ ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم. سمجھ میں آ گیا. اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فاعل کے ساتھ ہی وہ سینٹینس بھی سمجھ میں آ گیا اور ہم کو بات کی مفہوم بھی سمجھ میں آ گئی. انٹرانزیٹیو ورب، اوکے. اب ٹرانزیٹیو کو دیکھتے ہیں. ٹرانزیٹیو ورب نمبر 2، یہ دیکھیں میں اس کا ہم سٹارٹ کریں گے کس سے؟ ایگزامپل سے. پہلے میں کیا بول رہی ہوں؟ شریبہ، وہ جو اپنا ایگزامپل تھا نا ہماری بک میں، شریبہ الولد، تو ہے نا؟ ہاں پر پہلے خالی ایک شریبہ کو لے. جیسے ابھی سپوز ہاں اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خالی فعل ماضی کو لے، سپوز ذہبہ، خالی ذہبہ کو لے، وہ بیٹھا، تو بھی تھوڑا سا ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. فائل اندر موجود ہے، اگر ذہبہ میں یاد ہے نا غیبی فائل موجود ہے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے. لیکن شریبہ، اس نے پیا، اب شریبہ میں اس نے پیا، بات مکمل نہیں ہوئی. اس کو فائل بھی اگر لگاؤ چلو شریبہ الولد، تو بھی بات مکمل نہیں ہے. لڑکے نے پیا، پر کیا پیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی پوری طرح بات مکمل نہیں ہوئی، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا وہ سینٹینس کا. تو اس میں فعل کا اثر
کچھ اور چیز پر لانے کے بعد پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا، پھر وہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوگا. تو اب اس کا ڈیفینیشن لکھیں. جس فعل کا اثر فاعل کے علاوہ، میں بہت دھیرے جا رہے ہیں، اب لکھ لیں. جس فعل کا اثر فاعل کے علاوہ کچھ اور پر ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹ، دیٹ از آبجیکٹ، اسے متعدی فعل کہا جاتا ہے، ٹرانزٹیو ورب. پھر سے اور ایک الگ اس کو سینٹینس الگ بٹھاتے ہوئے ہم بتا رہے ہیں کہ یعنی جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل لازم بھی مفعول کا استعمال، یاد رکھنا، نوٹ ڈاؤن پوائنٹ ٹو بی نوٹ ڈاؤن. فعل لازم میں مفعول کا استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن فعل متعدی میں اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے، اب مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول یعنی آبجیکٹ ان وربل سینٹینس. فعلیہ، جملہ فعلیہ میں آبجیکٹ ہوتا ہے. وہ سبجیکٹ تو فاعل ہے جو کرنے والا ہے، لیکن جس پہ کام ہو رہا ہے، میں ابھی اس کا ڈیفینیشن بھی بتا رہی ہوں انشاءاللہ، ہاں، کہ وہ مفعول ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو گرامر کے مفسرین ہیں، مطلب جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فعل تو مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو سب تو سیم لگتے ہیں. ابھی جیسے ذہبہ، میں نے کہا کہ ارے اس میں بات سمجھ میں آ گئی، شریبہ میں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم اس کو اس کی ٹرک بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کون سا فعل لازم ہے اور کون سا فعل متعدی ہے. یہ سوال آتا ہے نا ہمارے دماغ میں. تو سب سے پہلے اس کا نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ فعل کا معنی سے ہی پتا چلے گا. پہلے بات تو یہ. اچھا، اب اس کی ٹرک دیکھیں کیا. جس فعل کے معنی میں وہ ہو، وہ یعنی ذہبہ میں وہ گیا، وہ جو معنی آتا ہے نا، وہ لگاتے نا اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فعل لازم ہے. جسے جلسا، وہ بیٹھا. ٹھیک ہے، اب اور فعل متعدی میں اس کے معنی سے ہی پتا چلے گا. پہلی بات تو فعل متعدی کو بھی معنی کا پتا ہونا ضروری ہے. لیکن اب اس کے ایگزامپل دیکھیں. شریبہ، اس نے پیا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ جس فعل کے معنی میں نے آتا ہے نا، میں بہت دھیرے جا رہی ہوں، سمجھ آ نہیں میں کیا بول رہی ہوں؟ ہاں سسٹرز، جی جو میم. ورڈ آتا ہے استعمال کرتے ہیں ترجمہ میں، اس نے پیا. اس نے پیا. ہاں، نے جو آیا نا، وہ نے ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے. یہ تو ایک ٹرک ہے. باقی تو انشاءاللہ ہم نے کو ترجمے سے آ ہی جائے گا انشاءاللہ، اور قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو جب ہم کو پتا چل جائے کہ یہ فعل متعدی ہے تو ہم کو مفعول لانا ہوگا. وہ جملے کی بات کو مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جملہ فعلیہ مکمل کب ہوگا؟ جب ہم اس کو مفعول لائیں گے تو. اور قرآن میں تو موجود ہی ہوگا، سمجھو. لیکن اگر ہم خود سے جب بنا رہے ہیں تو پھر ہم کو مفعول لانا پڑے گا اگر اس میں پھر اس فعل کا متعدی ہے. فارمولا یہ جی ہوگا کہ میم سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ ہے نا. ہاں میں ابھی بتاتی، جی بتاتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں. تو اچھا، اب میں نے کہا نا کہ نے سے ہم اس کا پتہ چل جاتا ہے کس کا کہ فعل متعدی ہے. اب میری ایک اور اردو کا ترجمہ غور سے سنیں. حامد نے محمود کو مارا. تو جب حامد نے آیا، ہاں، تو حامد نے مارا، ختم. وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو دیٹ مینس یہ فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول کیا ہے؟ محمود کو. تو جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں، علماء ہیں وہ کہتے ہیں
کہ وہ اسم جس پر کام ہو رہا ہو وہ مفعول ہوگا, ہاں, لیکن نے سے فائل پتہ چلتا ہے اور کو سے مفعول پتہ چلتا ہے. حامد نے, تو دیٹ مینس ظاہر سی بات ہے کہ وہ سبجیکٹ ہے, اسی نے کچھ کیا ہے, ہاں, اور جس پر کام ہو رہا ہے محمود کو کی بات آ گئی تو بولتے وہ مفعول ہوگا. تو اب بتاؤ, حامد نے محمود کو مارا, تو اس میں فائل کون سا ہے, فعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے, بتاؤ. بتائیں میم. ہاں جی جی فہمیدہ بتائیں. حامد نے یہ فائل ہو گیا, پھر کو یہ مفعول ہو گیا, ہمارا اس کی فعل ہو گئی ورب. جی, تو بس اب یہ تو بولتے نا ہم نان عرب کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا کہ نے اور کو, پر وہ آ جائے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اچھا, اب یہ ہم نے اس کو اس میں بھی دیکھیں, کس میں ہم نے اس کو پہلے کی جو ہماری پیج آگے جو ہے نا آپ کی اسکرین پہ, اس پہ بھی ہے. اب میں تم کو ایسے خالی فعل بتا رہی ہوں, اونلی فعل, فعل ماضی کا فعل نمبر 1 والا سیگا, جو جس کو اب پتا چل جائے کہ یہ متعدی ہے. کیسے دیکھیں, میں کہوں نمبر 1 پوائنٹ پہ سجدہ, تو اس کا ترجمہ کریں, چلے. سجدہ میں سجدہ کیا. ہاں, نے آیا نا اس میں, ہاں, اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات کمپلیٹ ہوئی نہیں, اس نے سجدہ کیا, کہاں کیا, زمین پر کیا, پانی پر کیا, آسمان میں کیا, کہاں کیا. تو کہنے کا مطلب ہے جب نے آ جائے گا تو وہ فعل متعدی ہو جائے گا. جیسے ابھی سپوز عبدہ, بتاؤ اس کا معنی بتاؤ. عبدہ اس نے عبادت کی. نے عبادت کی. ٹھیک ہے, تو نے آیا نا. اچھا, اب میں تم کو 5 ایسے پوائنٹ بتا رہی ہوں جو مفعول کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے بتاؤ؟ مفعول کے قواعد. ہاں, 4 پوائنٹ ہیں. ہاں, مفعول کے قواعد. ٹائٹل مارے. نمبر 1, مفعول سے جب جملہ فعلیہ کی ترتیب, مفعول سے جملہ فعلیہ کی ترتیب یوں ہوتی ہے, فعل پلس فاعل پلس مفعول. انگلش میں لکھے, میں یہ نوٹس آپ کو انشاءاللہ اس میں بھیجوں گا, کہ وہ ذرا ہمارے رائٹنگ تھوڑے ہے تو آپ انشاءاللہ سمجھ لینا. ہاں, میں گروپ میں بھیجوں گی انشاءاللہ. تو کیا ہے, فعل ورب پلس فاعل سبجیکٹ پلس مفعول آبجیکٹ. کمپلیٹ سینٹینس, انکمپلیٹ سینٹینس, ٹرانزیٹیو ورب, انٹرانزیٹیو ورب. ٹھیک ہے, تو مفعول کس میں ہوگا؟ ٹرانزیٹیو میں. ہاں, جب فاعل کی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تو ہم سمجھ جا رہے ہیں. یہ تو نمبر 1 پوائنٹ تو وہیں تک رہے گا. مفعول سے جملہ فعلیہ کی ترتیب یوں ہوتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ بتا رہی ہوں, فعل پلس فاعل پلس مفعول. نمبر 2, فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں. they will be اسم, noun. فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں. جیسے حامد فاعل ناؤن, محمود مفعول ناؤن, مارا ہاں وہ فعل ہے, لیکن جو فاعل اور مفعول ہیں وہ دونوں اسم ہی ہوں گے. یہ بات سمجھ آئی؟ نمبر 2 پوائنٹس. جی بولے. جی میم. جی چلے. نمبر 3 پوائنٹ, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے, اس کی حالت رفعی ہوتی ہے. یہ لکھے, چاہے آپ بریکٹ بنا کے لکھیے. نمبر سینٹینس تو اتنا ہی آئے گا, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, بریکٹ میں لکھے, یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے, اس کی رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, یعنی حالت نصب میں ہوتا ہے, نصبی حالت میں.
لکھے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بات؟ اب ہم ایگزامپل کریں گے نا تب ہم اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اوکے، تھرڈ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ بولیں تو مجھے سمجھ میں آیا. لکھتے ہیں نوٹس اس لیے. ہاں ہاں اوکے چلے نمبر 4 پوائنٹ لکھیں. مفعول فعل جملہ میں جملہ فعلیہ میں مفعول کبھی آخر میں آتا ہے اور کبھی فاعل سے پہلے بھی اور کبھی فعل سے بھی پہلے آتا ہے. آرام سے میں بول رہی ہوں. مفعول دیکھیں جب ہم نے ترتیب دیکھی تو مفعول لاسٹ میں تھا نا، جو ایک پرفیکٹ سینٹینس ہوتا ہے مطلب. لیکن ایکسیپشن کیس میں کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی فاعل سے پہلے بھی آتا ہے. فاعل سے پہلے یعنی وہ جو 3 ترتیب ہے نا، ورب، فعل، فاعل، مفعول، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے فعل، مفعول اور فاعل، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ابھی یہ لکھے نہیں ہے نا، بس آپ اتنا لکھیں مفعول جو آخر میں آتا ہے وہ کبھی فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور کبھی، غور کرنا، اور کبھی فعل سے بھی پہلے آتا ہے. یہ ایکسیپشن کیس میں آتا ہے انشاءاللہ. ہاں لیکن فاعل یاد رکھنا، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا ہے. یہ ایک مطلب قواعد ہے. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئے، وہ ہمیشہ فعل کے بعد ہی ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. جی چلے تو یہیں تک رکھتے ہیں. ہاں پھر ایگزامپل ہم آف لائن سالو کرتے ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ جی میم. جی چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ بند کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.